اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیکنڈ ایئر کلاس پچھلے لیکچر میں ہم نے کفار کے بارے میں پڑھا کہ کافروں کا کس طرح سے ان کے حوال ہیں، ان کا بیان کس طرح سے قرآن پاک میں کیا گیا ہے۔ اب ان سے اگلی آیات میں منافقین کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ اب ہم منافقین کے بارے میں پڑھیں گے۔ تو اب ہم شروع کرتے ہیں اس میں پرانی آیات کو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور من سے الناس لوگوں میں سے من جو یقول کہتے ہیں آمنا ہم ایمان لائے باللہ اللہ پر، اور بھی ساتھ الیوم دن الاخر آخرت کے، بالیوم الاخر اور آخرت کے دن پر، وما اور نہیں ہم وہ بمؤمنین ایمان لانے والے، یخادعون وہ دھوکہ دیتے ہیں اللہ کو، والذین اور ان لوگوں کو جو آمنو ایمان لائے، وما اور نہیں یخدعون وہ دھوکہ دیتے الا مگر انفسہم اپنے آپ کو، وما اور نہیں یشعرون اس کو سمجھتے، اس بات کا شعور نہیں رکھتے۔ اور لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں جو کہتے ہیں ہم اللہ پر ایمان لائے اور یوم آخرت پر ایمان لائے، حالانکہ وہ ایمان نہیں رکھتے۔ وہ اللہ اور ایمان والوں کو دھوکہ دیتے ہیں، مگر وہ صرف اپنے آپ کو ہی دھوکہ دیتے ہیں۔ فی میں قلوبہم ان کے دلوں میں مرض بیماری ہے، بس زیادہ بڑھا دیا ہے ہم ان کو اللہ نے مرض بیماری کو، اور لا لیے ہم ان کے عذاب ہے علیم دردناک، بما اس وجہ سے جو کانو وہ تھے یکسبون جھوٹ بولتے۔ ان کے دلوں میں بیماری ہے اور اللہ نے ان کے مرض کو اور بڑھا دیا ہے ان کے جھوٹ بولنے کی وجہ سے، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ علیم جو الف سے ہوتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے دردناک تکلیف دہ، علیم جو عین سے ہوتا ہے اس کا مطلب ہے جاننے والا۔ لفظی ترجمہ آپ کو کروایا جاتا ہے اس لیے کہ وہ عموماً کوئی بھی لفظ دے دیتے ہیں پیپر میں اور کہتے ہیں اس کا ترجمہ لکھیے۔ اب ہم ان کی تشریح کی طرف آتے ہیں۔ ان آیات کی سب سے پہلے جو ہے منافقت کا لفظ جو ہے وہ نفق سے نکلے ہیں، جس کے معنی ایسی سرنگ کے ہیں جس کے دو منہ ہوں۔ تو منافقت میں دھوکہ دہی یا دوہری چال ہوتی ہے، یہ اس کا لغوی مفہوم ہے۔ اس کا اصطلاحی مفہوم یہ ہے کہ انسان زبان سے مسلمان ہونے کا اور ایمان لانے کا دعویٰ کرے لیکن دل سے اس کا انکار کرے، ایسا رویہ اختیار کرنے والے شخص کو منافق کہا جاتا ہے۔ احادیث مبارکہ میں ایسے شخص کو ذوالوجہین دو چہروں والا کہا گیا ہے۔ اس کے بارے میں شارٹ کوسچن بھی ہو سکتا ہے کہ منافقت کا لغوی اصطلاحی مفہوم بتائیے، یا منافق کی کتنی اقسام ہیں اور کون کون سی ہیں۔ منافق کی جو ہے منافق یا نفاق کی دو اقسام ہیں، وہ ہے اعتقادی منافق اور عملی منافق۔ اعتقادی منافق وہ شخص ہوتا ہے جو زبانی ایمان کا دعویٰ کرتا ہے، دل سے ایمان کو تسلیم نہیں کرتا، اس کے دل میں ایمان موجود نہیں ہوتا، ایسے شخص کو اعتقادی منافق کہتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، بے شک منافقین جہنم کے سب سے نچلے طبقہ میں ہوں گے۔ اور عملی منافق وہ ہے وہ زبان سے تو جو ہے مسلمان ہونے کا اقرار کرتا ہے، پھر جو ہے دل سے بھی اس کی تصدیق کرتا ہے، لیکن وہ اسلام کے احکامات پر چلنے میں سستی کرتا ہے، ان پر عمل نہیں کرتا۔ اس لیے ایسی شخص کو عملی منافق کہتے ہیں کہ عملی طور پر وہ نفاق کا اظہار کرتا ہے، اعتقادی طور پر نہیں۔ تو اب اس میں ہم نے دیکھا ہے کہ کس طرح سے جب مکہ میں جو تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی دعوت جو ہے لوگوں کو دی ہے، تو وہاں پر کوئی شخص بھی منافق نہیں تھا، یا مسلمان تھے یا کفار تھے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے ہیں تو وہاں پر جو ہے منافقین کی ایک جماعت سامنے آئی ہے۔ منافقین کا سردار وہاں پر عبداللہ بن ابی تھا، کیونکہ جس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین مدینہ منورہ تشریف لائے ہیں، تو اس دن مدینہ کے قبائل اوس و خزرج اور یہود کے تینوں قبائل بنو قینقاع، بنو نذیر اور بنو قریظہ عبداللہ بن ابی کو اپنا سردار بنانے والے تھے، لیکن مسلمانوں کو ہجرت کرنے کی وجہ سے اس کا یہ منصوبہ خاک میں مل گیا۔ تو وہ بظاہر تو کھلم کھلا اسلام دشمنی کا مظاہرہ نہیں کر سکتا تھا، تو اس نے یہ طریقہ اپنایا کہ اس نے مسلمانوں
اور اسلام کو نقصان پہنچانے کے لیے بظاہر اسلام کا لبادہ اوڑھا لیکن دل سے اسلام کو قبول نہیں کیا، تو یہ پہلی جو ہے منافقین کی جماعت جو ہے مسلمانوں کے سامنے آئی اور انہوں نے مسلمانوں کو نقصان پہنچانا شروع کر دیا۔ اب سب سے پہلا دعویٰ ان کا کیا تھا؟ سب سے پہلا دعویٰ وہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، ایمان کا جھوٹا دعویٰ سب سے پہلے وہ کہتے ہیں۔ اللہ کے نزدیک تو مسلمان وہ ہے جو زبان سے اقرار کے ساتھ ساتھ دل سے بھی اس کی تصدیق کرے۔ اقرار باللسان تصدیق بالقلب، زبان سے اقرار اور دل سے تصدیق جو ہے وہ ایمان کے دعویٰ کی دلیل ہے۔ تو جو شخص ایمان اور اسلام والا نہیں ہے وہ کتنی ہی چرب زبانی کرے، دعوے کرتا رہے، صرف زبان سے دل سے اس کو نہ مانے تو وہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ وہ زبان سے دو لوگوں کو تو اپنے ایمان کا یقین دلا سکتے ہیں، لیکن اللہ عالم الغیب ہے، علیم بذات الصدور ہے، اس کے ساتھ وہ دھوکہ نہیں کر سکتے۔ اور اللہ تعالیٰ نے جو ہے ان کی دلی کیفیت کو بیان کر دیا ہے کہ یہ لوگ دعویٰ تو کر رہے ہیں لیکن یہ ایمان والے نہیں ہیں، یہ اپنے دعوے میں جھوٹے ہیں۔ دوسرا جو ان کی برائی بیان کی گئی ہے ان آیات میں کہ وہ دھوکہ دیتے ہیں، فریب کرتے ہیں۔ وہ اپنے خیال میں اللہ کے ساتھ اور مومنین کے ساتھ دھوکہ کرتے ہیں۔ اللہ کے ساتھ کوئی دھوکہ نہیں کر سکتا۔ اللہ کا ذکر تو مومنین کی تسکین کے لیے ہے، مومنین کو تسلی دینے کے لیے کہ اللہ اور مومنین کو دھوکہ دے رہے ہیں، لیکن اللہ کے ساتھ فریب نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ عالم الغیب ہے، اللہ نور ہے آسمان اور زمین کا، اللہ ان ساری چیزوں سے پاک ہے۔ حقیقت میں منافقین مومنین کے ساتھ فریب کر رہے ہیں، ان کو دھوکہ دے رہے ہیں، ان کے ساتھ غلط بیانی کر رہے ہیں، لیکن وہ سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ ان کا یہ فریب، منافقین کی دھوکہ دہی، ان کا فریب ان کے اوپر پڑے گا، اس دھوکہ دہی کا انہیں نقصان پہنچے گا، اللہ تعالیٰ ان کی منافقت کو عیاں کر دے گا، وہ دنیا میں بھی نقصان اٹھائیں گے اور آخرت میں بھی نقصان اٹھائیں گے، کیونکہ کسی کا دھوکہ صرف چند روز تک چل سکتا ہے، ہمیشہ کے لیے کوئی دوسرے کو دھوکہ نہیں دے سکتا۔ تیسری جو ان کی خصلت بیان کی گئی ہے جو منافقین میں پائی جاتی ہے کہ ان کے دلوں میں بیماری ہے۔ بیماری سے مراد کفر اور نفاق کی بیماری ہے یہاں پر، اور یہ روحانی اور جسمانی دونوں طرح سے ان کو نقصان دے رہی ہے۔ روحانی مرض یہ ہے کہ وہ اپنے رب کے احکامات کی ناشکری کر رہے ہیں، اپنے رب کے احکامات کی تعمیل نہیں کر رہے ہیں، بلکہ اپنے اندر حسد، اناد اور سرکشی کو اپنے دل میں بڑھا رہے ہیں۔ اور جسمانی مرض یہ ہے کہ ہر وقت ان کو ایک ٹینشن لگی رہتی ہے کہ ان کا پول کھل نہ جائے، اور کسی وقت ان کا اگر پول کھل گیا تو ان کو شرمندگی اٹھانی پڑے گی اور ان کو مسلمانوں کی طرف سے نقصان پہنچ سکتا ہے۔ تو یہ جو ہر وقت کی ٹینشن ہے جسمانی طور پر ان کو مرض میں مبتلا کر رہی ہے۔ تو پھر آگے اگلی آیات میں بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی اس بیماری میں مزید اضافہ کر دیا ہے۔ بیماری میں اضافہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ منافقین کو ان کے نفاق کی فوری سزا نہیں دیتا، بلکہ انہیں ڈیل دیتا ہے کہ اپنی منافقت میں آخری حد تک پہنچے، اپنی منافقت میں بہکتے رہیں۔ تو یہ جو لوگ ہیں اسلام کی اور مسلمانوں کی ترقی سے جلتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ مسلمانوں اور اسلام کو کامیابیاں دیتا رہے گا۔ منافقین کے حسد، اناس اور منافقین کی خواہشات کی وجہ سے اسلام کو اور اہل اسلام کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا۔ تو اس وجہ سے یہ لوگ اپنے مرض میں مزید بڑھتے جائے گا، ان کا مرض اپنے حسد اور اناد میں جو ہے مزید بڑھتے جائیں گے، اور یہ مسلمانوں کی کامیابیوں کو دیکھ کر کڑتے اور جلتے رہیں گے۔ اس وجہ سے یہ روحانی اور جسمانی امراض میں مبتلا ہی رہیں گے۔ اگلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے ان کی مزید جو ہے وہ بتایا ہے کہ ان کے کیا حالات ہیں۔ وَإِذَا، اور جب قیلا کہا جاتا ہے، لا لیے ہم ان سے، لا نہیں، تفسدوا تم فساد کرو، فی الارض زمین میں، قالو کہتے ہیں، انما بے شک، نحن ہم، مصلحون اصلاح کرنے والے ہیں، الا خبردار، انہم بے شک وہ، ہم المفسدون، ہم وہی، المفسدون فساد کرنے والے ہیں، ولکن اور لیکن، لا نہیں، یشعرون اس کا شعور رکھتے، وہ اس بات کو سمجھتے نہیں ہیں۔ اصل میں وہی فساد کرنے والے ہیں، اصل میں وہی جو ہے ہر طرف جو ہے برائی پھیلانے والے ہیں، لیکن وہ اس بات کو سمجھتے نہیں۔ تو یہاں پر جو ہے ان آیات میں بتایا گیا ہے کہ منافقین جو ہیں وہ دو رخے ہیں، فساد پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں، اپنی خواہشوں کی پیروی کرتے ہیں، اسلام کے احکامات پر عمل نہیں کرتے، مسلمانوں اور کافروں دونوں کے پاس آتے جاتے ہیں اور اپنے تعلقات اچھے کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اپنی قدر و منزلت بڑھانے کی بات کرتے ہیں، وہ ایک دوسرے کو اچھی طرح پہچانتے ہیں، اب دونوں کے سامنے ایسی باتیں کرتے ہیں جو دونوں کو تکلیف پہنچائے، اپنے تعلقات تو بہتر رکھتے ہیں لیکن
मुसलमानों को और शयातीन को एक दूसरे के खिलाफ भड़काते हैं, वो दोनों को एक दूसरे से बदसन करते हैं। कुफार के साथ तो मुनाफिकीन का रवैया बहुत अच्छा है, उनके साथ तो वो बात भी अच्छी करते हैं, लेकिन उनके एतराजात, उनके शुबहात, उनकी धमकियां मुसलमानों तक पहुंचाते हैं। कमजोर मुसलमानों को ऐसी बातें करके वो मजीद शुबा में, तसब्जुब में मुब्तला करना चाहते हैं। जब इनसे कहा जाता है ऐसी हरकतें मत करो, इससे बगाड़ फैलता है, इससे माशरे में फसाद फैलता है, तो वो कहते हैं हम तो इस्लाह करने वाले हैं, हम चाहते हैं कि आपस की दुश्मनी और तनाव खत्म हो जाए और सब इकट्ठे मिलजुल कर इत्तेफाक से रहें। हालांकि ऐसा नहीं हो सकता। काफिर और मुसलमान इकट्ठे नहीं हो सकते, कभी भी इस्लाम और कुफर इकट्ठा नहीं हो सकता। तो इस्लाह की सूरत तो यही है कि तमाम इकट्ठे होकर रहें, एक दूसरे का साथ दें, मुत्तहिद होकर रहें, लेकिन कभी भी कुफर और इस्लाम मुत्तफिक नहीं हो सकता। इसलिए वो जो हैं वो अपने तयीन जो हैं मुसलमानों को गुमराह करने की कोशिश करते हैं, अपने आप को इस्लाह करने वाले मुस्लिह कहते हैं, लेकिन असल में यही लोग फसाद करने वाले हैं। ये अपनी खुदगर्जी और तंग नजरी के सबब इस हकीकत को नहीं समझ रहे और जमीन में फसाद फैला रहे हैं। कुछ चीजें ऐसी हैं जो अपनी ज़ाहिरी सतह के एतबार से फसाद नहीं होती, मगर इनका असर अखलाक पर पड़ता है, जिससे फसाद बर्पा हो जाता है। कीना, हसद, धोखाधड़ी है, ये चीजें भी इसमें शामिल हैं। ज़ाहिरी तौर पर भी फसाद फैलाते हैं और अंदरूनी तौर पर जो इनका हसद और धोखा है वो मजीद जो है फसाद को हवा देता है, और इनके ये दिल की बीमारियां इनको किसी भी तौर पर इस्लाह की तरफ नहीं लेकर जाती, सिर्फ फसाद की तरफ ही लेकर जाती है। इनसे अगली आयत हम देखते हैं। आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वाइज़ा, और जब कीला कहा जाता है, ला लिए हम उनसे, आमिनू ईमान लाओ, कमा जैसा कि आमना ईमान लाए, अन्नासु लोग, कालू वो कहते हैं, आनुमिनु आ क्या, नुमिनु हम ईमान लाए, कमा जैसा कि आमना ईमान लाए, सुफाहाउ बेवकूफ, अला खबरदार, इन्नहुम बेशक हम वही असुफहाउ बेवकूफ है, वलाकिन और लेकिन, ला नहीं यालमून वो जानते। असल में बेवकूफ वही है लेकिन वो जानते नहीं। अब इन आयात में बताया गया है कि सच्चे मुसलमान जो है वो इस्लाम पर दिलो जान से फिदा थे। लोगों की मुखालफत और लोगों की बातों की उन्हें कोई परवाह नहीं थी, वो सिर्फ इस्लाम के अहकामात की तामील करते थे। और मुनाफिक जो है वो दोनों तरफ बनाए रखते थे, शैतानों से भी अच्छा बना के रखते थे, अपना ताल्लुकात मजबूत रहे। तो अल्लाह ताला इन मुनाफिकीन के साथ इस्तेहज़ा करता है। जाहिर में कोई अजाब नहीं आता, वो गफलत में पड़े हुए हैं, लेकिन अपनी सरकशी में बढ़ते चले जाएंगे, और जब अल्लाह ताला इंतकाम लेगा तो वो दुनिया में भी जलील हो जाएंगे और आखिरत में भी उनके लिए कोई ठिकाना नहीं है। तो आखिरी आयत में मुनाफिकीन की तरफ से मुसलमान और कुफार दोनों का साथ देने को तिजारत से तशबीह दी गई है कि इन लोगों ने इस्लाम को भी करीब से देखा, इसके अहकामात को देखा, और कुफर को तो वो पहले ही देख चुके थे क्योंकि वो पहले से काफिर थे। तो फिर उन्होंने कुफर इस्लाम दोनों को समझने के बाद जो है अपने लिए जो सौदा किया है वो कुफर का किया है, घाटे का सौदा किया है। ईमान जैसी कीमती चीज के बदले उन्होंने कुफर को पसंद किया है। ईमान जैसी कीमती चीज को देकर रद्दी और फजूल चीज खरीदी है, दुनिया की नेमतों को तरजीह दी है, दुनिया को खरीद लिया है, तो इस वजह से वो आखिरत में अजाब के मुस्तहिक हुए हैं। तो यहाँ पर जो है मुनाफिकीन की सिफात हमने जो है वो आयत नंबर 8 से 16 तक देखी है, इनकी हमने तर्जुमा और तशरीह पढ़ा है। कल हम मजीद मुनाफिकीन का जो जिक्र है उसके बारे में पढ़ेंगे। स्टूडेंट्स, आप बेटा इसको सबक को पढ़ें, इसको याद करें और अपनी इसकी कापियां बनाएं, उस पर लिखें, दीगर स्टूडेंट्स को भी बताएं, और जो है आप इसको जो है सबक को याद करना शुरू करें। कोई आपका मसला है, कोई बात समझ नहीं आती, तो इस व्हाट्सएप पर आप मैसेज के जरिए या वॉइस मैसेज के जरिए मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको उसके बारे में बता दूंगी। तो आप जो है अपने सबक की तरफ तवज्जो कीजिए, अपने सबक को पढ़िए